شلوم سیشیا میں آپ سبوں کی سلامتی ہو. فضل اور سچائی کے دین روح القدس کی مدد سے مکاشفہ کی روح سے ہماری شرکت ہے باپ کے کلام کے ساتھ اور بیٹے کے کلام کے ساتھ. میں خداون جو اول و آخر ہوں وہ میں ہی ہوں. خداون فرماتا ہے تم میرے گواہ ہو اور میرا خادم بھی جس سے میں نے برگزیدہ کیا تاکہ تم جانو اور مجھ پر ایمان لاؤ اور سمجھو کہ میں وہی ہوں. مجھ سے پہلے کوئی خدا نہ ہوا اور میرے بعد بھی کوئی نہ ہوگا. میں ہی یہوہ ہوں اور میرے سوا کوئی بچانے والا نہیں. قادر مطلق فرماتا ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں، یعنی الف اور تاف، اول آخر، ابتدا اور انتہا ہوں. یسوع نے اس سے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں. اب اس مکاشفہ کو سمجھنے کے لیے ہم روشنی ڈالنے جا رہے ہیں صلیب یعنی تاو یعنی آخرت اور زندگی کا جو سینٹر پوائنٹ آف ہمیشہ کی زندگی کا سینٹر پوائنٹ ہے. دروازہ میں ہوں، اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا اور اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا. اور آدم سے اس نے کہا چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی. اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا. جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے. مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں موڑ لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا تاکہ مسیح یسوع میں ابراہم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے اور ہم ایمان کے وسیلے سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا ہے. صلیب پر سے ہی پرانی زندگی، پرانا آدم ختم ہوتا ہے، پرانا عہد ختم ہوتا ہے، اور صلیب پر سے ہی نئی زندگی، ہمیشہ کی زندگی، نیا عہد، نیا انسان، نئی انسانیت، نئی سرشت، بادشاہت کی شروعات ہوتی ہے. صلیب سینٹر پوائنٹ ہے. پرانی زندگی، پرانے انسان، پرانے عہد وہاں پر صلیب پر ختم ہوتا ہے، اور نئی زندگی، نیا عہد، نئی سرشت، نئی انسانیت، ہمیشہ کی زندگی یعنی بادشاہت وہاں سے شروع ہوتی ہے. اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں. تو ہم آدم سے لے کر موسیٰ تک موت نے ان پر بھی بادشاہی کی جنہوں نے اس آدم کی نافرمانی کی طرح جو آنے والے کا مثل تھا گناہ نہ کیا تھا. آدم سے لے کر موسیٰ تک گناہ نے بادشاہت کی. گناہ کا وقت ہے، اور شریعت اس لیے آئی کہ گناہ بہت زیادہ بڑھ جائے. تو موسیٰ سے لے کر یوحنا تک شریعت کا وقت ہے، یعنی گناہ بڑھتا گیا شریعت کی وجہ سے. شریعت اور انبیاء، یعنی انبیاء کہتے ہیں نبیوں کو، ٹھیک ہے. شریعت اور انبیاء یوحنا تک رہے. اس وقت سے خدا کی بادشاہت کی خوشخبری دی جاتی ہے، اور خدا کی بادشاہت کی خوشخبری کس نے دی؟ یسوع مسیح نے. اور ہر ایک زور مار کر اس میں داخل ہوتا ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے، یعنی جو اس پر ایمان نہیں لاتے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. تب اس مضمون کا وہ نوشتہ کہ وہ بدکاروں میں گنا گیا پورا ہوا. پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانا دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں؟
تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا، کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے، کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں۔ لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہت میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میرے سبب اپنی جان کھوتا ہے اسے بچائے گا۔ اب جو بدکار صلیب پر ہیں، صرف جان، ایک بدکار ہے جو صرف جان بچانی چاہتا ہے بدن کے طور پر، وہ صرف اس دکھ سے ہی چھوٹنا چاہتا ہے، چھٹکارا پانا چاہتا ہے، آزاد ہونا چاہتا ہے، ہمیشہ کی لعنت سے نہیں۔ جبکہ دوسرا بدکار بادشاہت کی مانگ کر رہا ہے۔ یہ ہے وہ دو طرح کے لوگ جو مسیح یسوع کی قدرت کا لابھ اٹھاتے ہیں اور پھر اسی طرح زندگی گزارنے والے، یعنی اپنی شفا پا کر پھر سے دنیاوی زندگی میں اپنی زندگی گزارنے والے۔ ایک بدکار وہ ہے۔ تو اگر مسیح سے اپنی شفا پا کر، اپنی ضرورت پوری کر کر دنیاوی طور پر دنیا میں ہی زندگی گزارنی ہے تو پھر کیا فائدہ؟ یعنی ہم بدن کے سبب ہر چیز اچیو تو کر لیں گے، ٹھیک تو ہو جائیں گے، شفا تو پا جائیں گے، مگر کیا اس کے بعد یہ تو طے ہے کہ بدن کے سبب اپنا جو وقت ملا ہے بدن کے سبب اس کو پورا کر کر جو خاک سے نکالا گیا اس کو خاک میں تو جانا ہی ہے، یہ طے ہے، مگر ہمیشہ کی زندگی نہیں پائی، شفا تو پائی، ضرورت تو پوری کی، مگر اس ان کا ذائقہ سواد نہیں چکھ پائے۔ بدن میں پیدا ہوئے، بدن میں ہی مر گئے۔ ایک بدکار بدن کی دھارمکتا کو درساتا ہے۔ لکھا ہے، اگرچہ اب سے ہم کسی کو بھی بدن کے وسیلے سے نہیں پہچانیں گے، اگرچہ مسیح کو بھی جانا تھا، مسیح کو بھی پہچانا تھا، اب سے نہیں پہچانیں گے۔ ٹھیک ہے، صلیب کے بعد نئی سرشت شروع ہوتی ہے، نئی بادشاہت شروع ہوتی ہے۔ مسیح یسوع تو اگر بدن میں ہی ہمیں سب کچھ چاہیے، شفا چاہیے، ضرورت چاہیے، تو فائدہ کیا ہوا؟ رہے تو پھر ہم جسمانی ہی زندگی تو پھر بدن کے طور پر ہی گزار رہے ہیں۔ یعنی ٹھیک ہونا چاہتا ہے وہ بدکار، چھٹکارا پانا چاہتا ہے صلیب کے دکھ سے، درد سے، مسیح یسوع سے، مگر رہنا پھر لعنت کے ادھین ہی چاہتا ہے، یعنی لعنت کے ادھین رہ کر چھٹکارا، بچاؤ چاہتا ہے۔ تو لکھا ہے، بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ صلیب پرانے عہد کے مطابق لعنت کا نشان ہے۔ صلیب پرانے عہد نامے کے ادھین، گناہ اور موت کی شرح کے ادھین لعنت کا نشان ہے، یعنی موسیٰ کی شریعت کے مطابق، مگر مسیح یسوع کے وسیلے نئے عہد کے مطابق فضل اور سچائی کے ادھین، وہ صلیب خدا کی قدرت ہے، وہاں سے ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں، وہ نشان ہے ہمیشہ کی زندگی کا، بادشاہت کا نشان۔ صلیب اینڈ پوائنٹ ہے موت کا، گناہ آلودہ زندگی کا، اور شروعات ہے ہمیشہ کی سورگی اور جلالی زندگی کی، روحانی زندگی کی۔ مگر معنی رکھتا ہے جب صبح ہوئی تو فرشتہ نے
لوط سے جلدی کرائی اور کہا کہ اٹھ اپنی بیوی اور اپنی دونوں بیٹیوں کو جو یہاں ہے لے جا، ایسا نہ ہو کہ تو بھی اس شہر کی بدی میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو جائے۔ مگر اس نے دیری لگائی تو ان مردوں نے اس کا اور اس کی بیوی اور اس کی دونوں بیٹیوں کا ہاتھ پکڑا، کیونکہ خداوند کی مہربانی اس پر ہوئی، اور اسے نکال کر شہر سے باہر کر دیا۔ اور یوں ہوا کہ جب وہ ان کو باہر نکال لائے تو اس نے کہا اپنی جان بچانے کو بھاگ، نہ تو پیچھے مڑ کر دیکھنا، نہ کہیں میدان میں ٹھہرنا، اس پہاڑ کو چلا جا تا نہ ہو کہ تو ہلاک ہو جائے۔ اور زمین پر دھوپ نکل چکی تھی جب لوط زگر میں داخل ہوا، تب خداوند نے اپنی طرف سے سدوم اور عمورہ پر گندک اور آگ آسمان سے برسائی، اور اس نے ان شہروں کو اور اس ساری ترائی کو اور ان شہروں کے سب رہنے والوں کو اور سب کچھ جو زمین سے اگا تھا غرق کیا۔ مگر اس کی بیوی نے اس کے پیچھے سے مڑ کر دیکھا اور وہ نمک کا ستون بن گئی۔ صلیب کو تاکتے ہوئے بادشاہت میں داخل نہ ہونا، اور صلیب کو تاکتے ہوئے صلیب کے پیچھے کے وقت میں پھر جسمانی طور پر گناہ اور موت کی شریعت کے ادھین زندگی گزارنا، موسیٰ کے 10 حکموں کے ادھین، وہ جو کوئی بھی ہے وہ لوط کی بیوی کے سمان ہے، اور اس کا حشر بھی لوط کی بیوی کے سمان ہونا طے ہے۔ اور جسمانی نیت موت ہے، مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے، اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے، کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد، یشوع مسیح نے کہا راہ حق زندگی میں ہوں، ہم جان بوجھ کر گناہ کریں۔ گناہ کیا ہے؟ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا، کیونکہ جو کوئی مسیح میں ہے وہ نئی سرشت ہے، نئی مخلوق ہے۔ گناہ کیا ہے؟ آدم سے لے کر موسیٰ تک گناہ نے بادشاہت کی، اور موسیٰ سے لے کر یوحنا بپتسمہ دینے تک شریعت نے بادشاہت کی۔ اب پرانی انسانیت میں بدن کے طور پر، جسمانی نیت کے طور پر جینا مطلب گناہ کے متاحت، اور گناہ کے متاحت 10 حکموں میں 10 حکموں کی دھارمکتا، 10 حکموں کو ماننے میں، گناہ کی زندگی میں 10 حکموں کو ماننے میں زندگی گزارنا، تو اس کو بولتے ہیں کہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں، جان بوجھ کر گناہ یعنی جسمانی طور پر چلنا اور موسیٰ کی شریعت کے 10 حکموں کو ماننا، تو اگر بدن کے طور پر چلیں گے موسیٰ کی شریعت کے ادھین، تو وہ جان بوجھ کر شراب کے ادھین جانا ہے، کیونکہ لکھا ہے تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کی روح تم میں بسی ہوئی ہو، اور اگر تم میں مسیح کی روح نہیں، وہ مسیح کا نہیں۔ مسیح کی روح ہے یشوع مسیح کی تعلیم، روح القدس، سچائی کی روح، حکمت کی روح، مکاشفہ کی روح۔ تو کلام میں لکھا ہے اس کی ذات میں گناہ ہے ہی نہیں، تو اس کی ذات کیا ہے؟ اس کی ذات میں ہم کیسے داخل ہوتے ہیں؟ جتنے روح القدس کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں، اور لکھا ہے اس کی ذات میں گناہ ہے ہی نہیں، کیونکہ اس کی ذات جو ہے وہ اسی کی طرح، لکھا ہے کہ وہ اس کی ذات کا نقش اور جلال کا پرتاؤ ہو کر انسانوں کے بیچ میں رہا۔ اسی طرح جو روح القدس کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں، وہ اس کی ذات کا نقش ہو کر اور اس کے جلال کا پرتاؤ ہو کر انسانوں کے بیچ میں رہتے ہیں اور اپنے آپ کو انسانوں کے سپرد کر دیتے ہیں۔
اور جو اس طرح چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں روح القدس کی ہدایت سے. تو اس کی ذات میں گناہ نہیں, تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی. ہاں, عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا لے گی. جب موسیٰ یعنی موسیٰ کے 10 حکم, پرانا عہد, پرانی دھارمکتا, پرانی واچا, جب موسیٰ کی شریعت کا نہ ماننے والا 2 یا 3 شخصوں کی گواہی سے بغیر رحم کیے مارا جاتا ہے تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا, جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا, اور فضل کی روح کو, فضل کی روح ہے, سچائی کی روح ہے. فضل اور سچائی مسیح یسوع کی معرفت پہنچی تو فضل کی روح کو بے عزت کیا, کیونکہ اسے ہم جانتے ہیں جس نے کہا کہ انتقام لینا میرا کام ہے, بدلہ میں ہی دوں گا. اور پھر یہ کہ خداوند اپنی امت کی عدالت کرے گا. زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات ہے. ایمان ہی کے سبب سے ابراہیم جب بلایا گیا تو حکم مان کر اس جگہ چلا گیا جسے میراث میں لینے والا تھا, اور اگرچہ جانتا نہ تھا کہ میں کہاں جاتا ہوں تب روانہ ہو گیا. ایمان ہی سے اس نے وعدہ کیے ہوئے ملک میں اس طرح مسافرانہ طور پر بدوباش کی کہ گویا غیر ملک ہے, اور اسحاق اور یعقوب سمیت جو اس کے ساتھ اسی وعدے کے وارث تھے خیموں میں سکونت کی, کیونکہ وہ اس پائیدار شہر کا امیدوار تھا جس کا معمار اور بنانے والا خدا ہے. ایمان ہی سے سارا نے بھی سنائے یاش کے بعد حاملہ ہونے کی طاقت پائی, اس لیے کہ اس نے وعدہ کرنے والے کو سچا جانا. بس ایک شخص سے جو مردہ سا تھا, آسمان کے ستاروں کے برابر کثیر اور سمندر کے کنارے کی ریت کے برابر بے شمار اولاد پیدا ہوئی. یہ سب ایمان ہی کے حالت میں مرے اور وعدہ کی ہوئی چیزیں نہ پائی, مگر دور ہی سے انہیں دیکھ کر خوش ہوئے اور اقرار کیا کہ ہم زمین پر پردیسی اور مسافر ہیں. جو ایسی باتیں کہتے ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اپنے وطن کی تلاش میں ہیں, اور جس ملک سے وہ نکل آئے تھے اگر اس کا خیال کرتے تو انہیں واپس جانے کا موقع تھا, مگر حقیقت میں وہ ایک بہتر یعنی آسمانی ملک کے مشتاق تھے. اسی لیے خدا ان سے یعنی ان کا خدا کہلانے سے شرمایا نہیں, چنانچہ اس نے ان کے لیے ایک شہر تیار کیا. ایمان ہی سے ابراہیم نے آزمائش کے وقت اسحاق کو نظر گزرانا, اور جس نے وعدوں کو سچ مان لیا تھا وہ اس اکلوتے کو نظر کرنے لگا جس کی بابت یہ کہا گیا تھا کہ اسحاق ہی سے تیری نسل کہلائے گی, کیونکہ وہ سمجھا کہ خدا مردوں میں سے جلانے پر بھی قادر ہے. یسوع نے ان سے کہا, میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب ابن آدم نئی پیدائش میں اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا تو تم بھی جو میرے پیچھے ہو لیے ہو 12 تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے. پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں, اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپاؤں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں. اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا, خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا, نر اور ناری ان کو پیدا کیا, اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو, اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو. وہ 70 خوش ہو کر پھر آئے اور کہنے لگے, اے خداوند تیرے نام سے بدروہیں بھی ہمارے تابع ہیں. اس نے ان سے کہا, میں شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرا ہوا دیکھ رہا تھا. دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو, یعنی یہ ایول اسپرٹ ہیں, بدروہیں ہیں. لیکن مسیح یسوع نے دستانت کے دوارا کہا,
اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ، اور تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا، تو بھی اس سے خوش نہ ہو کہ روحیں تمہارے تابع ہیں، بلکہ اس سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں۔ جو تمہاری سنتا ہے وہ میری سنتا ہے، اور جو تمہیں نہیں مانتا وہ مجھے نہیں مانتا، اور جو مجھے نہیں مانتا وہ میرے بھیجنے والے کو نہیں مانتا۔ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام پر بپتسمہ دو، اور انہیں یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ۔ اے بچوں، تم خدا سے ہو اور ان پر غالب آ گئے ہو، کیونکہ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے۔ وہ دنیا سے ہیں، اس واسطے دنیا کسی کہتے ہیں، اور دنیا ان کی سنتی ہے۔ ہم خدا سے ہیں، جو خدا کو جانتا ہے وہ ہماری سنتا ہے، جو خدا سے نہیں وہ ہماری نہیں سنتا۔ اسی سے ہم حق کی روح اور گمراہی کی روح کو پہچان لیتے ہیں۔ اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ دیکھ، میں ساری چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ لکھ لے، کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے دشمنی، یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے، موقوف کر دی، تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دے۔ یعنی نیا انسان، نیا آدم، نئی سرشت۔ تو اس نے ہم کو نجات دی، مگر راست بازی کے کاموں کے سبب نہیں جو ہم نے خود کیے، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلے سے۔ پس اب سے ہم کسی کو جسم کی حیثیت سے نہ پہچانیں گے، یعنی صلیب کے بعد۔ پس اب سے یعنی کہاں سے؟ صلیب کے بعد سے ہم کسی کو جسم کی حیثیت سے نہ پہچانیں گے۔ ہاں، اگرچہ مسیح کو بھی جسم کی حیثیت سے جانا تھا صلیب سے پہلے، مگر صلیب کے بعد، مگر اب سے نہیں جانیں گے، صلیبی موت کے بعد۔ پھر میں نے ایک نئے آسمان، نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا۔ تو اس نے ہم کو نجات دی، مگر راست بازی کے کاموں کے سبب نہیں جو ہم نے خود کیے، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلے سے۔ پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلے سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلے سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی کی راہ چلیں۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نئی سرشت ہے، نیا مخلوق ہے، نیو کریشن ہے۔ پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ نئی ہو گئی، اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں، جس نے مسیح کے وسیلے سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی۔ مطلب یہ ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا اور ان کی تقصیروں کو ان کے ذمے نہ لگایا، اور اس نے میل ملاپ کا پیغام ہمیں سونپ دیا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے، اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں؟ وہ تخت کے سامنے اور چاروں جانداروں اور بزرگوں کے آگے گویا ایک نیا گیت گا رہے تھے، اور ان 1,44,000 شخصوں کے سوا جو دنیا میں سے خرید لیے گئے تھے، کوئی اس گیت کو نہ سیکھ سکا، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلے اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا، اور ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہت اور کاہن بنا دیا، اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں۔ پس اے بھائیو، چونکہ ہمیں یسوع کے خون کے سبب
اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری ہے، کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ پھر خداوند فرماتا ہے کہ جو عہد اسرائیل کے گھرانے سے ان دنوں کے بعد باندھوں گا وہ یہ ہے کہ میں اپنے قانون ان کے ذہن میں ڈالوں گا اور ان کے دلوں پر لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے۔ اور ہر شخص کو اپنے ہم وطن اور اپنے بھائی کو یہ تعلیم دینی نہ پڑے گی کہ تو خداوند کو پہچان، کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک سب مجھے جان لیں گے، اس لیے کہ میں ان کی ناراستیوں پر رحم کروں گا اور ان کے گناہوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا۔ جب اس نے نیا عہد کہا تو پہلے کو پرانا ٹھہرایا، اور جو چیز پرانی اور مدت کی ہو جاتی ہے وہ مٹنے کے قریب ہوتی ہے۔ اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ ہمارا جو خط ہے ہمارے دلوں پر لکھا ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ تم مسیح کا وہ خط ہو جو ہم نے خادموں کے طور پر لکھا، سیاہی سے نہیں بلکہ زندہ خدا کی روح سے، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ خداوند فرماتا ہے جس طرح نیا آسمان نئی زمین جو میں بناؤں گا میرے حضور قائم رہیں گے، اسی طرح تمہاری نسل اور تمہارا نام باقی رہے گا۔ جس کے کان ہو وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا کہتی ہے۔ جو غالب آئے میں اسے پوشیدہ من میں سے دوں گا اور ایک سفید پتھر دوں گا، اس پتھر پر ایک نیا نام لکھا ہوا ہوگا جسے اس کے پانے والے کے سوا کوئی نہ جانے گا۔ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا کہتی ہے۔ جو غالب آئے میں اسے پوشیدہ من میں سے دوں گا اور ایک سفید پتھر دوں گا، اس پتھر پر ایک نیا نام لکھا ہوا ہوگا جسے اس کے پانے والے کے سوا کوئی نہ جانے گا۔ اور نئی میں پرانے مشکوں میں نہیں بھرتے، ورنہ مشکیں پھٹ جاتی ہیں اور میں بہہ جاتی ہے اور مشکیں برباد ہو جاتی ہیں، بلکہ نئی میں نئے مشکوں میں بھرتے ہیں اور وہ دونوں بچی رہتی ہیں، کیونکہ تم نے پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالا اور نئی انسانیت کو پہن لیا ہے جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر نہیں بنتی جاتی ہے۔ کہ تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے، اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ، اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہیں۔ اور اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامی مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو، اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ، اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے۔ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی، اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرمان بردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا ٹکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو اور محبت سے چلو جیسے مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کی نظر کر کے قربان کیا، اور جیسا کہ مقدسوں کو مناسب ہے تم میں حرام کاری اور کسی طرح کی ناپاکی یا لالچ کا ذکر تک نہ ہو، اور نہ بے شرمی اور بے خودگوئی اور ٹھٹھے بازی کا، کیونکہ یہ لائق نہیں، بلکہ برعکس اس کے شکر گزاری ہو، کیونکہ تم یہ خوب جانتے ہو کہ کسی حرام کار یا ناپاک یا لالچی کی جو بت پرستی کے برابر ہے، مسیح اور خدا کی بادشاہت میں کچھ میراث نہیں۔
کوئی تم کو بے فائدہ باتوں سے دھوکہ نہ دے، کیونکہ انہی گناہوں کے سبب سے نافرمانی کے فرزندوں پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ پس ان کے کاموں کے شریک نہ ہو، کیونکہ تم پہلے تاریکی تھے مگر اب خداوند میں نور ہو۔ پس نور کے فرزندوں کی طرح چلو، اس لیے کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی اور راست بازی اور سچائی ہے۔ اور تجربے سے معلوم کرتے رہو کہ خداوند کو کیا پسند ہے، اور تاریکی کے بے پھل کاموں میں شریک نہ ہو، بلکہ ان پر ملامت ہی کیا کرو، کیونکہ ان کے پوشیدہ کاموں کا ذکر بھی کرنا شرم کی بات ہے۔ اور جن چیزوں پر ملامت ہوتی ہے، یعنی جن چیزوں پر ہم بات کرنے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں مسیح میں، وہ سب نور سے ظاہر ہوتی ہیں، کیونکہ جو کچھ ظاہر کیا جاتا ہے وہ روشن ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ پس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو، اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ اس سبب سے نادان نہ بنو، بلکہ خداوند کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے۔ اسی یشوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔